السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ القاریہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورۃ القاریہ مکیہ ہے۔ اس میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون۔ لام ساکن ہے، لام کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ را کو بھی باریک پڑھا جائے گا، عین کو اپنے مخرج سے ادا کیا جائے گا۔ تا پر پیش کی حرکت ہے، واو کی صورت میں پیش گر جائے گی اور تا ہاں میں بدل جائے گی، جیسے القارعہ۔ یہاں لام ساکن ہے، لام کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، مل، میم لام زبر مل۔ اور الف مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو کی صورت میں پیش گر جائے گی اور تا ہاں میں بدل جائے گی۔ یہاں پر الف مدہ بھی بن رہا ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، اسے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے وما ادراک۔ دال ساکن ہے، دال میں ادا کرتے وقت تھوڑا سا قلقلہ پیدا ہوگا، دال کو حمزہ کے ساتھ ملا کر ادراک ما القارعہ۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ۔ نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا اور یہاں الف مدہ بھی بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ لام کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لام ساکن ہے اور یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو الف مدہ بنے گی، اور یہاں شین کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، کل فراشل۔ اور یہاں پر با ساکن ہے، با کو ادا کرتے وقت تھوڑا قلقلہ پیدا ہوگا، مبثوث۔ اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو کی صورت میں زیر گر جائے گی اور سا ساکن ہو جائے گی۔ سا نرمی والا حرف ہے، اس کو ادا کرتے وقت سیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی اور نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، کالعہن۔ لام کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور عین اور ہا اپنے اپنے مخرج سے ادا کیے جائیں گے، نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، منفوش۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں نون ساکن میں اخفا کیا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، واو کی صورت میں زیر گر جائے گی اور شین ساکن ہو جائے گی۔ یہاں پر میم مشدد میں غنہ کیا جائے گا، جیسے فَأَمَّا، اور الف مدہ بھی بن رہا ہے، یہاں بھی نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ سا حروف اخفا میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، موازینہ۔ یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، واو کی صورت میں الٹی پیش گر جائے گی اور ہا ساکن ہو جائے گی۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ وَمَا أَدْرَاکَ مَا ہِیَہ نَارٌ حَامِیَةٌ۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ بنے گی، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی یا مدہ بن رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، 2 زیر کی تنوین کے بعد را آ رہا ہے تو 2 زیر کی تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین کے بعد جب بھی را آئے گا تو وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، واو کی صورت میں 2 زیر کی تنوین گر جائے گی اور تا ہا میں بدل جائے گی۔ یہاں پر میم مشدد ہے، اس میں غنہ کیا جائے گا اور الف مدہ بھی بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے خا آ رہا ہے، فا مشدد ہے، فا کو خا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، جیسے خفت۔
پھر فا کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. یہاں پر واو الف مدہ بن رہا ہے اور یہاں پر یا مدہ بن رہا ہے. وف کی صورت میں الٹی پیش کی جائے گی اور ہا ساکن ہو جائے گی، جیسے موازینو. اور یہاں پر میم مشدد ہے، میم مشدد میں غنہ کیا جائے گا. فَأُمُّهُ ہاویہ، اور یہاں پر الٹی پیش ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. وما الف مدہ بھی اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، 1 سے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. دال ساکن ہے، را پر کھڑی زبر ہے، را موٹی پڑھی جائے گی اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھی جائے گی. ماہیہ ہا ساکن ہے، وف کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھی جائے گی جیسے لکھی ہے، ماہیہ. نارن، یہاں 2 پیش کی تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا. نارن حامیہ، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حار ہے. وف کی صورت میں 2 پیش کی تنوین گر جائے گی، تا ہا میں بدل جائے گی. آج ہم نے سورۃ القاریہ کو تجوید کے ساتھ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے. اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں. القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ. آج ہم نے سورۃ القاریہ کو تجوید کے ساتھ رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے. صدق اللہ العظیم.